اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جس بندے نے رمضان المبارک کی قدر کر لی، اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا جس نے رمضان کی قدر کر لی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، دو آدمی آئے اور آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک بہت زیادہ پرہیزگار تھا، عبادات کرنے والا تھا، نفلی روزے بھی رکھنے والا تھا، فرضی روزے بھی رکھنے والا تھا، نفلی عبادات بھی کرنے والا تھا، اور نفلی زکوٰۃ بھی دینے والا تھا، اور فرضی سارے مکمل کمپلیٹ کام کرنے والا تھا۔ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والا تھا، تہجد پڑھنے والا تھا۔ لیکن دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ فرضی کام کرنے والا، مطلب فرض نماز پڑھ لینا، فرض روزے رکھ لینا، فرض زکوٰۃ دے دینا یا حج کر لینا، اس کے علاوہ کوئی وہ لمبی اور چوڑی عبادات نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے ان میں سے جو زیادہ عبادات گزار تھا اس پر موت واقع ہو گئی، اور وہ اپنے مال کے حقیقی کو جا ملا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ایک سال بعد اس کا دوسرا ساتھی جو بہت کم عبادت کرنے والا تھا، ایک سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کم عبادت کرنے والا تھا وہ زیادہ عبادت گزار صحابی سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان کہ ہم دیکھنے والے ہیں وہ بڑا بندہ سخی تھا، وہ نیک تھا، جو 500 سال بعد کے اندر جنت میں داخل ہوا ہے، حالانکہ وہ جو پہلے جنت میں داخل ہوا ہے وہ تو بہت اس کے مقابلے میں کم جو نیکیاں کرنے والا تھا، کم اعمال کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے جنت میں کیوں چلا گیا؟ اب یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا، جاؤ کائنات کے محبوب کے پاس جاؤ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ماجرا ہے اور یہ کیسا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں بھائی ایک ہی دن کے اندر آ کے انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا ہے، اور دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ وہ جو پہلے ایک سال فوت ہوا تھا اس کا جو بھائی کم عبادت کرنے والا تھا وہ ایک سال لیٹ فوت ہوا ہے، اور ایک سال بعد کے اندر فوت ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک رمضان اس سے اضافی پا لیا، یعنی کہ اس کی زندگی سے زیادہ ایک رمضان سے مل گیا۔ اس ایک رمضان کی اس نے قدر کر لی، اور اس ایک رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیا۔ آئیے رمضان المبارک کی قدر کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وادی طائف کے اندر گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے گمراہ کرنے آیا ہے، پھیرنے آیا ہے۔ انہوں نے پتھر اٹھائے مارنا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ کا غلام بیان کرتا ہے، وہ پتھر مارتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، پتھر آ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ لگتا ہے، پھر پتھر اٹھاتے ہیں مارتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ آ کے لگتا ہے، پھر پتھر اٹھاتے ہیں آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر لگتا ہے۔ آئیے یہ جسم کے ٹکڑے پر وہ پتھر لگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اگر سینے کا ذکر ہے تو میرا رب کہ الم نشرح لک صدرک، اور چہرے کی باری آئے تو میرا رب اس چہرے کی قسم اٹھا کے اپنے بندوں کو سمجھائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں کی باری ہے تو رب قرآن کے اندر ذکر کرتے، کبھی یا ایھا المدثر کہے، کبھی یا ایھا المزمل کہے۔ اللہ رب العالمین کا انداز کبھی محبوب کی عمر کی قسم اٹھائے، اور وہ لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عظیم ہستی کو اذیت پہنچا رہے ہیں
حتیٰ کہ صحابی رسول محبوب کا غلام بیان کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ تکلیف کے اندر محبوب علیہ السلام کو ڈالا گیا کہ محبوب علیہ السلام زمین پر گرتے ہیں. میں اٹھاتا ہوں پکتا ہوں وہ آگے پھر مارتے ہیں محبوب کو. کوئی آگے تھپڑ مارتا ہے کوئی آگے پتھر مارتا ہے, جس کا یہ بس نہیں چلتا وہ گالی دے کے چلا جاتا ہے. میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے اٹھاتا ہوں پھر محبوب علیہ السلام گر جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خون نکل کر جوتوں تک پہنچ رہا ہے, سارا جسم محبوب علیہ السلام کا خون سے بھرا پڑا ہے. آخر کار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں ایک باغ کے اندر لے کے گیا, پانی پلایا, جبریل آ گیا, محبوب حکم کریں, اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے یہ بستی ایک لمحے کے اندر ان دو پہاڑوں کے اندر کچل دو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں جبریل, میں اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں, میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بن کے آیا ہوں. آئیے اب رمضان کی قدر دیکھیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف اپنا سارا جسم لہو لہان کروانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا, میں ان کے لیے برا نہیں سوچ سکتا, میں ان پر عذاب جو ہے اس کا حکم نہیں کر سکتا. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کی باری آئی منبر پر چڑھ رہے ہیں, جبریل نے ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ اس بندے کو اس شخص کو تباہ کر دے جو رمضان کو پائے اس کی قدر نہ کر پائے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آمین. کائنات کے لوگوں جو خود مار کھا کے, جو بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کر کے, جو 70 صحابہ کی شہادت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے سب کچھ برداشت کر کے کسی کو بد دعا نہیں دیتا, لیکن اگر رمضان کی باری آئے تو ساری کائنات کا سردار, انبیاء کا سردار, محبوب کائنات یہ فرما دے اللہ اس شخص کو برباد کر دے جو بندہ رمضان پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے. حضرات پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر کون سا آخر رمضان ہو, اور جو بندہ اپنی زندگی کے اندر صرف ایک رمضان پائے اور اس ایک رمضان کی قدر کر لے, میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس کا جنت میں داخلہ. جو شخص صرف ایک رمضان کی, اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی رمضان پایا اور اس کی قدر کر لی, اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق